اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ میں نے 30ویں سورہ کی 30ویں آیت کا انتخاب کیا ہے، جس میں خداوند متعال اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے۔ آج صرف اردو ہی میں رکھیں گے، کل سے انشاءاللہ پہلے انگلش کی ہوگی اور پھر بعد میں اردو کی۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ دین حنیف سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے راستے کو دین حنیف پہ رکھیں۔ تو جتنی لغت میں دیکھ رہا تھا اہل اور تفاسیر تشیع کی اور اہل تسنن دونوں میں لکھا ہے کہ دین حنیف سے مراد اعتدال کا راستہ ہے، جسے موڈریشن کہتے ہیں۔ انسان اعتدال سے دین پہ گامزن رہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے اپنی فطرت پہ تمام مخلوقات کو خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کبھی بھی اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ذالک الدین القیم، یہی وہ پرارزش دین ہے، قیمتی دین ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میرا موضوع آج فطرت کے عنوان سے صرف توحید رہے گا، کل نبوت کو پیش کروں گا، توحید و عدل دونوں کو کوشش کروں گا کہ آج سمیٹ دوں، مکمل انداز سے پیش کر سکوں آپ کے سامنے، اور کل جناب رسالت مآب کی کیونکہ شب شہادت بھی شب وفات ہے، ارتحال کی شب ہے، تو انشاءاللہ پیش کروں گا حضرت رسالت مآب سے متعلق، اور پرسوں کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی عنوان سے 28 صفر کی، اور پھر امام رضا علیہ السلام کو سنڈے کو۔ تو آج توحید و عدل کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں مطالب، موضوع خشک ہے، مجھے نہیں معلوم آپ حضرات کا میرا پہلا اتفاق ہے، سامعین کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، شاید آپ مجھے جانتے ہوں پہلے سے، لیکن میں اپنے مطالب پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں توحید کو دے کے بھیجا، توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، اللہ نے فطرت انسان میں توحید کو دے کے بھیجا، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کبھی بھی تم انسان کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ فطرت کے اندر بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، توحید انسان کی فطرت میں ہے، عدل انسان کی فطرت میں ہے، یہ جو اخلاق ہے ہمارا اچھا، سچائی، ٹروتھفلنس، یہ ہماری فطرت میں ہے، امانت داری فطرت میں ہے، یہ تمام چیزیں ہماری فطرت میں پائی جاتی ہیں۔
اب حبیب خدا فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ابوان یحودان ہو یا نصران ہو یا جنسان، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے ذہن گرامی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آغوش ہے جو بچے کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ تو ایک بات ماننی پڑے گی کہ آغوش کا بہت زیادہ دخل ہے انسان کی تربیت کے اندر۔ آغوش، ہر بچہ فطرت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی آغوش ہے، یہ گود ہے جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، کبھی یہودی بنا دیتی ہے، کبھی عیسائی بنا دیتی ہے، کبھی مجوسی بنا دیتی ہے، کبھی ہندوسی، کچھ اور بنا سکتی ہے۔ آغوش بعض اوقات مذہب دین بدلوا دیتی ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے۔ آغوش کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب ابو طالب نے جنہیں پالا تھا، کوئی سید المرسلین بنے ہیں، کوئی امیر المؤمنین بنے ہیں، کوئی جعفر طیار بنے ہیں، کوئی عقیل بنے ہیں، تو یہ گود کا اثر ہے جناب ابو طالب کی کہ ان کی آغوش میں جو پلا ہے وہ کمال معرفت پہ پہنچا ہے۔ اللہم صلی تو ان کی آغوش میں جو پلا ہے وہ آسمان معرفت تک پہنچا ہے کہ کوئی نقص نہیں رکھتا، کوئی بھی اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی ہے، یہ آغوش کا دخل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، انسان فطرت اسلام پہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ موحد پیدا ہوتا ہے، توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے متعدد دلیلیں دی ہیں، میں چند ائمہ سے دلیلیں پیش کروں گا اور پھر ایک سائنس سے دلیل پیش کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، نہیں تو پھر انشاءاللہ آج گفتگو کو اتنا ہی پیش کروں گا۔ مسلسل سو نہیں پا رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے، اور ٹریولنگ رہی ہے، آج بھی 2-3 گھنٹے دن میں ملے ہیں، پورے دن رات میں ملا کے یعنی، تو پھر بھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں۔ عزیزان گرامی، اب ہر بچہ توحید کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو عقیدہ بدل دیتے ہیں، وإلا بچہ اسی توحید کے عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ اندر سے آواز آتی ہے، معصوم سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا مولا، ایک آدمی نے آگے سوال کیا، میں خدا کو نہیں مانتا، کوئی دلیل دیجئے خدا کو مان لوں۔ مولا نے کہا کہ تم بتاؤ کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں۔ امام نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی ٹوٹ گئی ہو یا سیلاب آیا ہو؟ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، ہر سال ایسا ہو جاتا ہے، جب سیلاب آتا ہے کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ڈوبنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ مولا نے کہا جب تم ڈوب رہے ہوتے ہو تو کیا دل میں خیال آتا ہے کہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ کہا ہمیشہ، جب بھی ڈوب رہا ہوتا ہوں ہمیشہ خیال آتا ہے کہ کوئی مجھے بچا سکتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا وہی جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے نا تمہیں بچا سکتا ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان کی دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے کہ جو انسان تصور کرتا ہے کہ اسے بچا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک یونان کا گریک فلسفر تھا یا ایکسپرٹ تھا اپنے زمانے میں، اس کے کہہ لیجیے کہ جیسا بھی میڈیسن کا ایکسپرٹ رہا ہوگا۔ جب امام کے پاس آ کے سوال کیا کوئی دلیل دیجئے خدا کے وجود پہ، کیا کرتے ہو؟ کہا میں طب وغیرہ سے شغف رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں، اور جانور پرندوں وغیرہ کی جو ہیں چیزوں کو میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا اگر اسٹڈی کرتے ہو تم نے کبھی غور کیا تمام پرندوں کے جو انڈے ہیں وہ اس میں زردی ہوتی ہے اور سفیدی ہوتی ہے؟ کیا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں زردی ہوتی ہے سفیدی ہوتی ہے۔ امام نے کہا کبھی تم نے غور کیا کہ اسی زردی سے، اسی سفیدی سے جب وہ جو چوزے پیدا ہوتے ہیں، کبھی مور وہیں سے اس سے پیدا ہوتا ہے، کبھی مرغیاں ہیں، کبوتر ہیں، وہی زردی ہے وہی سفیدی ہے، لیکن تمام الگ الگ پرندوں کے جتنے بھی بچے اس دنیا میں آتے ہیں ان کے پر کتنے رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ بنانے والا خالق کتنا ہی زیادہ کمپلیکیشن کے ساتھ اسی صاف دیکھنے والی زردی اور سفیدی کے اندر کتنے رنگ بھر دیتا ہے۔ اس نے کتنے رنگ بھرے ہیں کہ کبھی انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ مور اسی سے آئے گا، انڈا ویسا ہی نظر آتا ہے، زردی اور سفیدی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کتنے رنگ بھر دیے ہیں۔ کہا یہ تمام رنگ بھرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا، اتنے رنگ دینے والا، اتنی کمپلیکیشنز دینے والا، اس میں اتنی سفسٹیکیشن دینے والا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مادہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس میں عقل نہ ہو، جس میں حکمت نہ ہو، جس میں دانائی نہ ہو، جس میں علم نہ ہو، جس میں قدرت نہ ہو۔ کہ بنانے والا ان تمام صفات کا مالک ہے، اسی کو خداوند متعال کہا جاتا ہے۔ جو خداوند متعال علیم ہے، قدیر ہے، حکیم ہے، وہ تمام یہ صفات رکھتا ہے، تبھی تو اس نے اتنی دنیا کے اندر کمپلیکیشنز دی ہیں۔ حضرات گرامی، ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک امریکن، البتہ ظاہراً یہ مسلمان نہیں تھا، ظاہراً
موحد ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. موحد یعنی توحید کا ماننے والا, مونوتھیسٹ ہے. سن رہے ہیں سب لوگ میری بات کو غور سے؟ مونوتھیسٹ ہے, خدا کا ماننے والا ہے. یونیورسٹی میں جاتا ہے امریکہ کے اندر اور جا کے انٹرویوز لیتا سب کے, آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں, ڈو یو بلیو ان گاڈ اور ناٹ؟ آپ خدا کو مانتے ہیں؟ ایک نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. اچھا آپ نہیں مانتے, بیٹھ جائیں. آپ مانتے خدا کو؟ سے کہا نہیں میں بھی نہیں مانتا. اچھا آپ بھی نہیں مانتے. آپ کہا میں بھی نہیں مانتا. کئی لوگوں سے, جتنے لوگ جاننے والے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے, ان سب سے سوال کیا خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. اچھا یہ تشریف رکھیں, اب بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں بتائیں کہ میری یہ مہارت ہے. سن رہے ہیں سب لوگ نا میری بات کو؟ مختلف لوگوں نے اپنا اپنا تخصص بتایا, اسپیشلٹی بتائی, میرا یہ اسپیشلائزیشن ہے, میں اس بات میں ماہر ہوں. ایک آدمی سے پوچھا فرمائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں پروفیسر ہوں. کس چیز میں؟ میں ڈی این اے جو ہے اس کی تفصیلات پڑھاتا ہوں. ڈی این اے پڑھاتے ہیں؟ اچھا خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں خدا کو نہیں مانتا, ڈی این اے پڑھاتا ہوں. اچھا ڈی این اے کیا چیز ہے, ذرا سمپل زبان میں فرمائیے, آپ بتائیے. انہوں نے کہا ڈی این اے ہر انسان کا, ہر مخلوق کا, ہر جانور کا ڈی این اے ہوتا ہے, حتیٰ پودوں کا ڈی این اے ہے. کہا کیا ہوتا ہے اس ڈی این اے میں, کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے کہ بھی اس ڈی این اے سے کہ اس کا بالوں کا رنگ کیا ہوگا, آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا, قد کیسا ہوگا. ڈی این اے سے انسان ساری تفصیلات بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے, یہ کیا کس چیز کا ڈی این اے ہے. ہر چیز کے ڈی این اے سے اس کی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں. کیا ذرا اور ذرا وضاحت کر کے بتائیے کہ ڈی این اے کیا چیز ہے. سن رہے ہیں حضرات؟ بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کو؟ اب ایک مرتبہ کہا کہ بھائی کس طرح سے, ذرا کچھ اور سمجھائیے, تفصیل دے کے. کہا کہ بھائی ڈی این اے ایسا ہے کہ اس کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں, کسی بھی چیز کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ تفصیل, ہر چیز کی تفصیل پائی جاتی ہے, اسے ڈی این اے کہا جاتا ہے. اور اس کو اسی سے انسان کے حتیٰ تمام مخلوقات کا ڈی این اے اسی کے حساب سے دیکھنے کے بعد بتا سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا, کیسی چیزیں ہیں, کیا کیا بیماریاں, سب کچھ بتایا جا سکتا ہے. کہ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے تقریباً ایک کتاب کی مانند ہے جو اس کا وجود بتاتی ہے؟ کہ جی ہاں, ہر چیز کا جو ڈی این اے ہے وہ اس کے متعلق کتاب ہے پوری, کہ اس کا یہ کچھ ہوگا, یہ ایسا ہے, یہ اس کا ڈی این اے ہے. کہ اچھا تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کی مانند ہے. تو اس نے اس کو کتاب اٹھائی, کہ یہ کتاب دیکھیں, کھولی کتاب. کیا یہ کتاب ذرا دیکھیں, اس کے صفحے پلٹیں. انہوں نے صفحے پلٹنا شروع کیے. کہا بھئی یہ دیکھیں اس میں کتنے رنگ ہیں؟ کہا بہت سے. لکھائی ہے؟ کہاں. کہا if I said to you, اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کتاب خود بخود وجود میں آئی ہے, it came into being by itself, یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے, تو آپ مان لیں گے؟ کہا کہ نہیں, یہ آپ کی بات جو ہے بالکل اٹس ایبسرڈ, نان سینسیکل, بالکل آپ نامعقول سی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے, اتنی کتاب, ایسی کتاب جس کے اندر اتنے الفاظ ہیں, خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس میں رنگ بھرے گئے ہیں, لکھنے والے نے لکھی ہے, بنانے والے نے بنائی ہے, پبلشر نے پبلش کی ہے, کتنی باریکیاں ہیں, اور جس نے ڈیزائن کی ہے ڈیزائنر نے اپنے رنگ بھرے ہیں. یہ ساری محنتوں کے بعد کتاب وجود میں آئی ہے. کہا یہ اتنی سی کتاب جو آپ کے سامنے ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ڈی این اے کتاب کی مانند ہے, یہ ڈی این اے کی کتاب خود بخود وجود میں آ گئی ہے. یہ ہر چیز کا ایک ڈی این اے ہے, یہ آیا خود بخود ڈی این اے بن گیا ہر چیز کا. تو پریشان ہونے لگا, کہ نہیں خود تو نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی ڈی این اے نے, کسی نے یہ ڈی این اے کی کتاب لکھی ہے. ہر چیز کا ڈی این اے کتاب ہے, ہر چیز کا ڈی این اے اس کی کتاب ہے. کہ یہ اللہ نے, یہ کس نے کتاب لکھی ہے؟ کہ بھئی یہ کتاب جس نے بھی لکھی ہے خدا نہیں, کیونکہ میں خدا کو نہیں مانتا. کہ کس نے لکھی ہے؟ کہ بھئی مجھے نہیں پتا. کہ وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے یا بالکل نامعقول سا ہے؟ کہ نہیں, ہونا تو سوفسٹیکیٹڈ چاہیے. کہ اچھا کتنا سوفسٹیکیٹڈ؟ کہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ کہ تمام یہ تفصیلات جو ہم اسٹڈی کرنے میں پوری پوری زندگی گزارتے ہیں, اس نے ہر چیز کا ڈی این اے بنایا ہے. اسے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوفسٹیکیشن چاہیے گا. کتنا؟ کہ بھائی بہت قابل ہونا چاہیے. علم کتنا ہو؟ کہ ان لمیٹڈ علم ہونا چاہیے. قدرت کیسی ہو کہ اتنی کائنات کے سارے ڈی این اے بنائیں. تو کہا بھئی اس کا جو قدرت بھی اومنیپوٹنٹ ہونا چاہیے, قدیر, بہت قدرت مند ہونا چاہیے. کہ یہ آپ کی گفتگو سے لگتا نہیں ہے کہ یہی خدا ہے؟ تھوڑی دیر پریشان ہوا, رونے لگا. کہ ہاں میں خدا کو مانتا تو نہیں ہوں, لیکن آپ نے آج پہلی مرتبہ کنفیوز کر دیا. دل کر رہا کہ ہاں کہ سوچوں تو صحیح, ایسا تو نہیں کہ میں نے انکار کر دیا اور خدا ہو, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہ اگر میں تصور تو کروں کہ کیا پتا خدا ہو, سوچنے پہ مجبور کیا. جتنے لوگ تھے ان سب سے اس نے انٹرویوز لیے, سب سے پوچھا بتائیے آپ کس چیز کے ماہر ہیں, کس چیز کے متخصص ہیں. سب سے ان کی اسپیشلٹی پوچھی, اور اسپیشلٹی پوچھنے کے بعد بتایا کہ بتائیے یہ خود بخود چیزیں ہو سکتی ہیں. سب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. اب آئیے ذرا ایک صرف مثال پیش کروں گا, کیونکہ بار بار لوگ اسکرین کو دیکھتے ہیں, تو میں نے سوچا شاید وہاں کچھ اور ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, اب یہ کتنی باریکیاں ہماری زندگیوں کے اندر اگر ہم اس پہ تصور کرنے لگیں. کہ بھئی آپ نے کبھی غور کیا یہ خود دنیا وجود میں آ سکتی ہے؟ کہ نہیں. کہا آپ کس کو مانتے ہیں؟ کہا رچرڈ ڈاوکنز کو. اس وقت سب سے بڑا ملحد, سب سے بڑا زندیق, سب سے بڑا
ضد خدا، سب سے بڑا ایتھیسٹ مانا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہتا ہے، کتابیں بھی لکھی ہے اس نے خدا کے خلاف. اب میں نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ پڑھنے نہ لگیں. منحرف کتابوں کو پڑھنا بھی گناہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان کے دل میں شبہات آنے لگے، شک آنے لگے. مجھے کسی نے بہت زیادہ تعریف کرنے کے بعد اسے کتاب دی خدا کے خلاف، یہ خدا کی اس نے خلاف کہ خدا نہیں ہے. یہ پڑھیے آپ، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. تو میں سمجھا پتہ نہیں کتنی سوفسٹیکیٹڈ کتاب ہوگی، کیا لکھا ہوگا. بہت پریشان ہو ہوا کہ میں نے کتاب اٹھائی، پڑھنا شروع کی. پتہ چلا کہ جتنے اب تک اعتراضات ہوئے ہیں اس نے صرف اچھے الفاظ میں وہی اعتراضات لکھے ہیں، نیا کچھ نہیں تھا. توجہ ہو، اس میں نیا کچھ نہیں تھا. افریقہ میں اگر خدا ہے تو افریقہ میں لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، جانور ایسے کیوں ہو جاتے ہیں، کوئی اپاہج کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ سارے وہی سوالات ہیں جو کئی ہزار سال سے انسان پیش کر رہا ہے. ان سب چیزوں کے جوابات دیے گئے ہیں. اگر میں خلاصتاً پیش کروں تو آپ سارے چلیں گے نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی، کیا چیز ہے؟ اب آئیے ذرا ایک بہت بڑے عیسائی کا، بہت بڑے عیسائی پریسٹ کا اس کے ساتھ مناظرہ رکھا گیا، باقاعدہ ٹیلی ویژن اور باقاعدہ سارے کیمرے لگانے کے بعد بحث ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ذرا بتائیے یہ دنیا کیسے وجود میں آئی ہے. رچرڈ ڈوکنز سے کہا کہ تم بتاؤ اپنے حساب سے. تم کہتے ہو میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں نے ثابت کر دیا خدا نہیں ہے. اس نے کہا یہ دنیا شروع ہوئی ہے فرام نتھنگ. It's all started from nothing. سب چیزیں شروع ہوئی ہیں nothing سے. سب چیزیں لا شے سے شروع، سن رہے ہیں نا؟ سب چیزیں لا شے سے شروع ہوئی ہیں. میں نے بھی علمی موضوع لیا آپ حضرات کی، مجھے بتایا گیا سماعت کا معیار بلند ہے اس لیے میں نے علمی موضوع لیا. لا شے سے ہر چیز شروع ہوئی ہے، nothing سے شروع ہوئی ہے. اب یہ رچرڈ ڈوکن کہہ رہا ہے ہر چیز لا شے سے، nothing سے. there was nothing. nothing سے شروع ہوئی. کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں تھا، شروع ہو گیا. یہ شروع کرنے والا nothing تھا یا کچھ something تھا؟ اس عیسائی نے سوال کیا، تم کہہ رہے ہو everything started from nothing. کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز شروع ہوئی. تو خود بخود شروع ہو گئی یا کوئی شروع کرنے والا تھا؟ کہ well there was something. جیسے اس نے کہا نا there was something تو سارا مجمع ہنسنے لگا. کیا بات ہے، آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں مجھ پہ؟ اس نے کہا آپ بات ہی ایسے کر رہے ہیں کہ something started something nothing off. یہ کچھ بھی نہیں تھا، کسی something نے شروع کیا. تو اس نے کہا کہ it's not a laughing matter. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، میرا مذاق مت اڑائیے. اب سنجیدہ ہونے لگا بہت زیادہ. کہا پھر وہ کیا چیز تھی؟ تم کہہ رہے ہو کہ لا شے، کچھ nothing سے شروع ہوا سب کچھ بنا. وہ جس نے شروع کیا وہ کیا تھا؟ کہا وہ کچھ something تھا. بھئی nothing کو شروع کیا کسی something نے، وہ something کون ہے؟ کہا خدا نہیں ہے، کچھ اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا بہت کچھ سوفسٹیکیٹڈ ہے، یہ میں نہیں جانتا. کہ بھئی یہی جو تم کہہ رہے ہو نا، نہیں جانتے تم خدا کو، نہیں جانتے، وہ خدا ہے جس نے شروع کیا. عزیزان گرامی، جب یہ سب کو بتایا جا رہا تھا تو سب متحیر و پریشان تھے کہ اتنا بڑا سائنٹسٹ نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی جسے خود ابھی تو خدا سمجھ میں نہیں آیا، جسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر چیز جو ہے لا شے سے شروع ہوئی ہے، نتھنگ سے شروع ہوئی ہے. شروع کرنے والا لا شے نہیں تھا، وہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے جس نے ہر چیز کو شروع کیا تھا. یہ ہماری فطرت کی آواز ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، اندر سے آواز آتی رہتی ہے کہ نہیں خدا کو مان، تیرا کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ تمام ملحدوں سے ایتھیسٹ سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کس نے خلق کی ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے خلق کیا ہے. دل کے اندر کی آواز خدا ہے. اب انسان اسے سپریس کر دے، اپنی آواز جو اندر سے آواز آ رہی ہے اسے دبا دے، لیکن انسان مسلسل ایک آدمی کو بات پریشان کرتی رہے گی. فرانس کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، کہتا تھا خدا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میت گزرتا دیکھتا تھا ہیٹ اتار کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو پوچھا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو، ہیٹ اتار کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہو میت کو دیکھ کے؟ کہ ویسے میں خدا کو مانتا نہیں ہوں، لیکن جیسی موت دیکھتا ہوں خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. کیا موت دیکھنے سے خدا کیوں یاد آتا ہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں عبث ہوں، ان وین ہوں، بے مقصد ہوں، ساری دنیا چلتی رہے، ختم ہو جائے اور کچھ بھی نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا ہے، آخرت ہے، سوال و جواب ہے، حساب و کتاب ہے. کہ یہ موت ہے جو مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کرتی ہے. انسان کے دل کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے کہ کوئی خدا ہے. ائمہ علیہ السلام نے دلیلیں دی ہیں. عزیزان گرامی، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ خدا کے ہونے پہ دلیل کیا ہے. ابھی میں کسی جگہ پہ پیش کر رہا تھا، ایک نوجوان نے آ کے سوال کیا تو میں نے اس کو جواب دیا کہ بھئی ایک ہی خدا ہونا ضروری کیوں ہے؟ 2-4 خدا ہو جائے، بے اگر اس میں کوئی کمی ہو، نقص ہو تو جگہ باقی رہ جائے تو اس کے اندر کسی اور دوسرے خدا کی جگہ پیدا ہو جائے. نہ، خداوند متعال کامل ہے، وہ ایک ایسا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکٹ ہے وہ. آئیے ذرا دلیل پیش کر رہا ہوں جو امیر المومنین نے پیش کی ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا نظم بتا رہا ہے، ہر چیز نظم سے چل رہی ہے، سسٹمیٹک ہے، سو آرگنائزڈ، ایوری تھنگ از سو آرگنائزڈ، ہر چیز منظم ہے، بہت زیادہ آرگنائز ہے، چیزوں کے اندر نقائص نہیں ہے۔ کہ یہ نظم بتا رہا ہے کہ بنانے والا ایک خدا ہے۔ اگر نظم نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کئی خدا ہوتے، دو خدا ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو فساد ہوتا، کرپشن ہوتی، ٹکراؤ ہوتا۔ چاند زمین کے گرد جا رہا ہے، اب میں لفظ استعمال کروں گا طواف کا، چاند زمین کا طواف کر رہا ہے، زمین سورج کا طواف کر رہی ہے، پورا نظام شمسی سولر سسٹم ہے، یہ سارے پلینٹس ہیں، سیارے جو سورج کا طواف کر رہے ہیں، سورج بھی رکا نہیں ہوا، وہ پورے نظام شمسی سمیت ایک گیلیکسی کے اندر بلینز اینڈ بلین سٹارز ہیں جو اپنے نظام شمسی لیے ہوئے ہیں، وہ سارے چل رہے ہیں، روٹیشن پہ ہیں، ملکی ویز کے اندر وہ بھی حرکت میں ہیں، سب طواف کر رہی ہیں۔ طواف عشق کی علامت ہے، جب ہم محبت خدا کا اظہار کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ میں جا کے طواف کرتے ہیں، یہ ساری کائنات طواف خدا کر رہی ہے۔ عشق پروردگار میں دیوانی ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے، تبھی تو یہ ساری کائنات طواف میں ہے، ہر چیز حرکت میں، ہر چیز روٹیشن میں، ہر چیز چل رہی ہے، لیکن ٹکراتی نہیں ہے۔ نہ ٹکرانا اس بات کی علامت ہے کہ بنانے والا ایک ہے اور وہ حکیم ہے۔ بنانے والا ایک ہے، تبھی تو ٹکراؤ نہیں ہے، اسے وہ جانتا کہ میں نے یہاں پہ کیا رکھا ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں بنانا چاہیے، کچھ اور ٹکرا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہر چیز کا امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ چیزوں کا نہ ٹکرانا اس بات کی علامت ہے بنانے والا ایک خدا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک میگزین میں، ایک میں اخبار میں آرٹیکل پڑھا تھا، کسی نے مجھے فارورڈ کیا کہ انسان کے اندر ایک جین ہے جسے کہتے ہیں دا گاڈ جین۔ سننا پسند کریں گے اس موضوع کو، جاری رکھوں یا؟ دا گاڈ جین، انہوں نے پوری بحث کی، دا گاڈ جین، انسان میں ایک جین ہے جو خدا کی طرف لے جاتا ہے، لیکن آیا یہ جین ایک گاڈ کی طرف لے جاتا ہے یا دی گاڈ کی طرف لے جاتا ہے؟ یہ بحث ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے گاڈ کی طرف، اور بہت سے ہمارے علماء کا بھی یہی نظریہ، جیسے آیت اللہ جعفر سبحانی کا، وہ کہتے ہیں کہ اے گاڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ علامہ حلی بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، 700 سال پہلے گزرے، حرم امیر المومنین میں ان کے قدموں میں ان کی قبر۔ علامہ یوسف ابن مطہر الحلی، علامہ حلی کا نام سب نے سن رکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی کتاب باب ہادی عشر میں وہ کہتے ہیں کہ ایک گاڈ تک نہیں، دی گاڈ تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک آپ کی فطرت اور عقل آپ کو لے جاتی ہے۔ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو تو دیکھنے کے بعد کہا آیا یہ خدا، یہ پوری دنیا کائنات خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں، خود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب ہے کوئی بنانے والا ہے، خالق ہے، کوئی صانع ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی اوریجنیٹر ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب وہ بنانے والا آیا جاہل ہو سکتا؟ نہیں، جاہل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے وہ علیم ہے۔ آیا وہ پاورلیس ہو سکتا ہے، بغیر قدرت کے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ قدیر ہے، اومنیپوٹنٹ ہے۔ اومنیسنٹ ثابت کریں گے پھر اومنیپوٹنٹ۔ آیا کبھی اسے موت آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ کائنات بیٹھ جائے گی، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حی و قیوم ہے۔ آپ اللہ کی تمام صفات کو، علامہ حلی کہتے ہیں کہ آپ نگیٹ کرتے چلے جائیں گے، آپ دی گاڈ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے فطرت کے اندر فنکشن ایسا بنایا کہ انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ محمد بلندر صلوات اور فرمایا جانے گرامی آپ نے کہ انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے، دی گاڈ تک پہنچ جاتا ہے، زندگی کے اندر تلاش کرے۔ 3 صفات خدا کی بہت اہم ہے، یہ 3 صفات سب یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ انشاءاللہ 3 صفات کا، پہلی علیم، دوسری قدیر، تیسری حی۔ علیم اومنیسنٹ انگلش میں کہتے ہیں، یا دی آل نوئنگ، اومنیسنٹ یا دی آل نوئنگ۔ قدیر اومنیپوٹنٹ یا دی آل پاورفل، اومنیپوٹنٹ یا آل پاورفل، قدرت رکھنے والا۔ علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا، قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، تیسرا حی۔ یہ 3 صفات سمجھ لیں، باقی تمام صفات اللہ کی انہی 3 صفات میں کسی نہ کسی کی طرف برگشت کرتی ہیں، پلٹ کے واپس چلے جاتی ہیں۔ علیم، قدیر اور حی، یاد ہو گئی سب کو؟ اگر پوچھ لوں کسی تو یاد ہوں گی انشاءاللہ، پوچھوں گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ 3 صفات یاد رکھیے۔ اب کہتے ہیں نا اللہ سمیع و بصیر ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آیا ہر چیز کو دیکھنے اور سننے کی قدرت رکھتا ہے یا دیکھنے کا علم رکھتا ہے؟ تو اب دیکھنے کی یا قدرت رکھتا ہے یا علم رکھتا ہے، کیونکہ نہ آنکھیں رکھتا ہے نہ کان رکھتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے۔
دیکھیں وہ اللہ کتنا قدیر ہے. اس نے کہا کہ اگر تم نے انسان کو دیکھنا ہے نا، میری قدرت کا شاہکار دیکھنا ہے تو انسان کو دیکھو، میں سمیع و بصیر ہوں، میں نے انسان کو بھی دیکھنے اور سننے والا بنایا، میں نے حیات دے کے بھیجا. عزیزان گرامی، اگر کوئی کہنا کہ نہیں ہم میٹر سے بنے ہیں، we have all been created by matter، ہم مادے نے بنایا ہمیں، اللہ نے نہیں بنایا، مادے نے بنایا. عزیزان گرامی، اصول یعنی فلسفے کا ایک قانون ہے. There is a law of philosophy. فاقد الشيء لا يعطي. Something you do not possess, you cannot give. پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے. جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ دے نہیں سکتے. آپ اس دیوار سے نہیں کہہ سکتے روشنی کیوں نہیں دے رہی ہو، دیوار میں روشنی ہے ہی نہیں. یہ اس بلب کا کام ہے، اس ٹیوب لائٹ کا کام ہے کہ یہ روشنی دے، دیوار کا کام نہیں ہے روشنی دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. جو چیز آپ کے پاس ہو نہ وہ آپ دے نہیں سکتے. اب یہ اتنی مخلوقات، یہ اتنے انسان، یہ سب کے سب عقل رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں. تو اگر میٹر نے بنایا ہوتا تو میٹر کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے. اس کا مطلب ہے جس نے ہمیں بنایا ہے وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اس نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں. فاقد الشیء لا یعطی. جو چیز آپ کے پاس نہ ہو وہ آپ دے نہیں سکتے. جو انسان کے پاس چیز نہیں ہے وہ انسان کسی کو دے نہیں سکتا. جان گرامی، فلسفے کا قانون ہے، یہ فلسفے کا اصول ہے. فلسفہ لا آف فلسفی کہ انسان کے پاس، اب یہ انسان کتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے، تو اب یہ ساری سوفسٹیکیشن یہ اس اللہ نے دی ہے. آج تک انسان کے علم کی کیپیسٹی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کتنی کیپیسٹی ہے. سن رہے ہیں سب لوگ؟ انسان کے علم کی کیپیسٹی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ کمپیوٹر نہیں ہے جسے انسان نے بنایا. 20 گگ ہے بھئی، آپ کا حافظہ بھر گیا، کچھ ڈیلیٹ کر لیں تاکہ اور دماغ میں آ سکے. ایک آدمی فزکس پڑھ چکا ہے، اب فقہ نہ سیکھنا، تفسیر نہ سیکھنا، دماغ بھر جائے گا، کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. یہ کمپیوٹر کا حال ہے جو انسان نے بنایا ہے. 60 40 80 گگ ہے، اس کے بعد میموری فل ہو جاتی ہے. انسان کی میموری آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں کتنی ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں جناب امیر کیا فرماتے ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے. ایوری یوٹینسل گیٹس فلڈ. ہر ظرف بھر جاتا ہے. گلاس کی کیپیسٹی ہے مثال کے طور پہ 300 ملی لیٹر. میں 1 لیٹر ڈال دوں کیا ہوگا؟ 1 لیٹر آ جائے گا؟ آئے گا 300 ہی ملی لیٹر، باقی سارا کا سارا بہہ جائے گا. اس اتنے بڑے ہال کی کیپیسٹی لیٹس سے 100,000 لیٹرز ہے، 1,00,000 لیٹر. اس کے بعد پانی اس میں جب بھر جائے گا تو اس سے زیادہ نہیں آ سکے گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے، ہر کیپیسٹی الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ. جتنا اس میں علم بھرتے چلے جاؤ گے اتنی ہی اس کی وسعت بڑھتی چلے جائیں. انسان کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے، جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بچے کو زیادہ نہ پڑھاؤ، اس کو زیادہ پریشر نہ دو، فشار آئے گا، بچے کا جو ہے وہ دماغ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کا ویسے ہی بے وجہ کا خیال ہے. کھلونا نہیں ہے وہ، بچہ انسان کا بچہ کہ جس کو آپ نے سوچ لیا کہ اس کا دماغ بھر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، 5 زبانیں سیکھ سکتا ہے. لیکن آپ لوگ فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا انگلش ہی بات کرنی ہے تاکہ بچے کو انگلش صحیح طرح سے آ جائے. اسے انگلش آ ہی جائے گی. اپنی انگلش کی پریکٹس بچوں سے نہ کریں. آپ اپنی زبان اپنے بچوں سے نہ بولیں، بلکہ اس سے جتنی زبانیں بولیں گے اتنی ہی زبانیں بچہ سیکھ جائے گا. بے انتہا صلاحیت کا مالک ہوتا ہے یہ انسان کا بچہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو وہ صلاحیات دے کے بھیجا. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. میں نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے. We have created the man best of the best. Best of the best ہم نے کریٹ کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اس کو lowest of the low میں رکھ دیا. پروردگارہ best of the best ہے، lowest of the low ہے، کیا ہے یہ؟ احسن تقویم ہے. اگلی آیت میں کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن ہم نے اس کو رکھا ہے اسفل سافلین میں، lowest of the low میں. پروردگارہ کیا ہے یہ؟ اللہ فرماتے، دیکھیں کبھی بھی قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں. آل محمد کے پاس آئیں، وہ سمجھائیں گے قرآن کیا. کبھی نہ کہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. جس نے کہا تھا نا اللہ کی کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی در اہل بیت پہ آیا تھا. آگے کہا یا علی ذرا قرآن سے دکھا دیں. مولانا نے کہا تو نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے تجھے. پیغمبر اسلام نے جب اعلان کیا کہ قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں آل محمد نہیں چاہیے، یا رسول خدا آپ کی آل ہمیں نہیں چاہیے. تو اب میرے پاس کیوں آیا؟ کہ یا علی قرآن بھی ہمیں نہیں آتا، آپ ہی سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. توجہ اگر میرے ساتھ رکھیے گا. عزیزان گرامی، اب یہ کیا ہے؟ اللہ احسن تقویم پہ انسان کو بنایا ہے یا اسفل سافلین ہے؟ اب میں 2 الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو لاجک میں استعمال ہوتے ہیں، منطق میں. میں منطق کئی سال سے پڑھا رہا ہوں، اب مجھے تو ازبر ہے ویسے، لیکن جب میں اصطلاحات ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہوں بہت سے لوگ کھو جاتے ہیں.
میری مجلس کا ہدف ہوتا ہے مشکل سے مشکل کانسیپٹ کو آسان سے آسان بنا کے پیش کروں. اب اگر سننا چاہیں گے تو میں پیش کر دوں آپ کے ساتھ. منطق میں لاجک میں ایک بحث کی جاتی ہے ایکچویلٹی اینڈ پوٹینشیلٹی، بالقوہ اور بالفعل. عربی کی اصطلاحات ہیں، اردو محدود زبان ہے، ہم عربی اور فارسی کا سہارا لے کے جا کے چلتے ہیں. بالقوہ اور بالفعل. ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا ہے، یہ بالقوہ he has the potential of becoming the doctor، یہ بالقوہ ڈاکٹر ہے. جس دن کوالیفائی کر جائے گا اس دن بالفعل ڈاکٹر ہوگا، ایکچولی ڈاکٹر ہوگا، پوٹینشیلی نہیں. جب تک پڑھ رہا ہے تب تک پوٹینشیلی ڈاکٹر ہے، جس دن کوالیفائی کر جائے گا اس دن ایکچولی ڈاکٹر ہے. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. ایک آدمی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، جب تک سیکھ رہا ہے تب تک پوٹینشیل ہے اس میں، اور جس دن کوالیفائی کر جائے گا اس دن ایکچوئل ڈاکٹر ہے. بات واضح ہو گئی ہے؟ اور مثال کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان احسن تقویم پہ ہے، یعنی اس میں پوٹینشیل پایا جاتا ہے، یہ احسن تقویم پہ چلا جائے. لیکن جب ولادت ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اسفل سافلین میں رکھا، صلاحیت دے دی ہے، پوٹینشیل دے دیا کہ احسن تقویم پہ پہنچ جائے. صلاحیت انسان میں ہے، کیوریوسٹی پائی جاتی ہے، کنجکاوی پائی جاتی ہے. پیدا ہوتے ہی کچھ ہی عرصے میں سوالات کرنے لگتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہر بات کا سوال کرتا ہے. ماں باپ کو جواب آتا نہیں، اس لیے کہتے تھے تم سوال بہت کرتے ہو. جواب خود نہیں آتا ہے. ہاں نہیں، قرآن کہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بچوں کو سوال کرنے دو، عادت کو سپریس نہ کرنا، ختم نہ کرنا. انسان 5 چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے: بکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنے سے، بکثرت الاشتغال، بہت محنت کرنے سے، بخدمت الرجال، بتطہیر الافعال، اپنے کردار کو پاک رکھنے سے، بخدمت الرجال، علماء کی خدمت کرنے سے، وباستعانت ذی الجلال، اور خداوند متعال کی مدد شامل حال ہونے سے. زیادہ سوال کرنے سے انسان علم سیکھتا ہے. بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں سوالات کرنے لگتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں ہوتا. یہ سوالات کرنا علم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. وہ اسفل سافلین جب پیدا ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے پیدا کیا تو تم لا تعلمون شیء تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. ہم نے تمہیں کس ترقی کے درجے پہ پہنچا دیا. انسان کچھ نہیں جانتا جب پیدا ہوتا ہے، لیکن ترقی کرتا ہوا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اب یہ ترقی کا سفر روک دیں تو وہیں رک جائے گا، جاری رکھیں تو پوری زندگی سیکھتا رہے گا. انسان احسن تقویم پہ پہنچ سکتا ہے. انسان میں پوٹینشیل ہے، انسان میں صلاحیت ہے علم کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے کمالات دے کے بھیجے. ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. وقت تو گزر رہا ہے بہت تیز سے. ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے. there is a purpose of everything. کوئی ایک ہدف ہے، اس کا مقصد ہے. انسان کا مقصد کیا ہے خلقت کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ ویسے تو آیات قرآن کی بہت زیادہ ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. He made the sun and the moon, the stars for you. اللہ کہتا ہے کہ یہ سمندر، یہ گھوڑے، یہ جانور اللہ نے سارے تمہارے لیے بنائے. یہ تمام درخت، یہ شجر، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے ایھا الانسان خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے انسان جو کچھ دنیا میں ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا لیکن تجھے اپنے لیے بنایا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے بندے بن جاتے ہیں. ان چیزوں کے بندے نہ بنیں، کبھی بھی اللہ ہی کی بندگی کریں. یہ مکان آپ کے لیے بنا ہے، آپ مکان کے لیے نہیں بنے. گاڑی آپ کے لیے بنی ہے، آپ گاڑی کے لیے نہیں بنے. یہ ہر چیز آپ کے لیے، دولت، پیسہ سب آپ کے لیے بنایا گیا ہے، آپ ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا. سن رہے ہیں؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ یہ سب چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں. یہ مکان، دولت، یہ گاڑی، ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے. ہوتا کیا ہے؟ 3 درجات ہیں. پہلا ہے مال، دوسرے جان، تیسرے دین. دولت جان پہ قربان، جان دین پہ قربان. دین کسی شے پہ قربان نہیں. لیکن ہوتا برعکس ہے، پیسہ کمانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، بچانے کے لیے جان قربان کر دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں بھئی یہ پیسہ میری جان کے لیے بنا ہے. 2 3 نوکریاں، 4 نوکریاں، نہ جانے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو ایوارڈ ملے لیکن وہ جلدی مر گئے. کیوں؟ کہ وہ 80 گھنٹے 84 گھنٹے ویکلی کام کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر اب وہ جتنے کیپیسٹیز اپنے جسم سے کام لے لیا، دماغ سے کام لے لیا. عزیزان گرامی، انسان
اس دنیا کے لیے نہیں بنا، آخرت کے لیے بنا ہے، خدا کا بندہ بنے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، انسان ان چیزوں کی خدمت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انسان کی دولت اور اس کا مال، اس کی جان سب دین پہ قربان ہے۔ جناب سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی دی، اولاد قربان کر دی، دین پہ قربان، سب کچھ بہت بڑی۔ لیکن ہم بہت سے اپنا دین قربان کر دیتے ہیں دنیا پہ، کبھی ایسا نہ کیجیے گا۔ آخری مرحلے کے اندر آ رہا ہوں، اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ ہے نا آج۔ میں تو بالکل آؤٹ ہوں اس وقت، نہ دن کا پتہ ہے اس وقت اور نہ ہی شب جمعہ یاد ہے۔ تو دو جملے شب جمعہ سے متعلق سن لیجیے۔ انسان امام ماسبل کے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں 5 چیزیں بچوں سے سیکھو۔ کچھ چیزیں انسان کو بچوں سے سیکھنی چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ مانگنا بچوں سے سیکھو۔ کیسے مانگتے ہیں؟ جب تک حاصل نہیں کر لیتے تب تک مانگتے رہتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بچے نے کہا مجھے کوئی سائیکل لے دیجئے، کوئی کمپیوٹر، کچھ بھی کہا، باپ نے کہا ٹھیک ہے اگلے مہینے کی جب پہلی تاریخ ہوگی تنخواہ ملے گی لے دوں گا۔ بچے کو یاد رہا، باپ خود بھول گیا۔ وہ ریمائنڈ کروا کے جب تک چیز حاصل نہ کر لے بتاتا رہے گا نہیں آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا، کہ اگلے مہینے نہیں آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا۔ روئے گا، لٹے گا، پٹے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن جب تک حاصل نہ کر لے تب تک وہ مانگتا رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو۔ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3، 4، بس اس کے بعد پھر کہتے ہیں اتنی دعا مانگ چکا، اللہ نے عطا نہیں کیا، اب کون مانگے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تک دروازے پہ دستک دیتے رہو گے ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا۔ تم دروازے پہ دستک دیتے رہو، خود بخود کھل جائے گا۔ تو خداوند متعال ہم وجود پروردگار کو مانتے ہیں، اور یہ ہماری فطرت میں ہے۔ مانگنا بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، حدیث میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کو آج توحید سے متعلق۔ کتنا وقت لے سکتا ہوں مجھے نہیں معلوم۔ چلیں گے کچھ دیر اور میرے ساتھ؟ ابھی تھوڑی سی دیر اور چلیں گے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، انسان کی فطرت میں ہے، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ انسان اس کو مانگتا ہے۔ لیکن مانگتا کس سے ہے؟ جو ضرورت کو بعض اوقات نہیں جانتا اسے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ضرورت ہے، یہ چاہیے۔ جو ضرورت نہ جانتا ہو، یا جو ضرورت جانتا ہو لیکن بہتری کس چیز میں اس کو نہ جانتا ہو، ان میں سے کوئی بھی شے خدا کے متعلق ناممکن ہے۔ وہ ہماری ضرورت ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے تقاضوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود خود ہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو تو صحیح میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ مانگنا بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ حبیب خدا فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ یہاں لڑتے ہیں وہاں دوبارہ صلح کر لیتے ہیں، کینہ نہیں رکھتے دل میں۔ بڑے بچہ کے بتاتا ہے ان کے بچے نے مجھے مارا تھا، آپس میں لڑنے لگیں گے، بچے کھیل رہے ہیں باہر، ماں باپ لڑ رہے ہیں، مہینوں ایک دوسرے سے ناراضگی چل رہی ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ۔ وہ ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آئے تھے، ہم ان کے بچے کی شادی میں نہیں جائیں گے۔ وہ ہمارے بچے کی سالگرہ میں نہیں آئے تھے، ہم ان کے بچے کی سالگرہ۔ بھائی اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں پھر آپ؟ جب اگر وہی آپ نے سارے کے سارا کردار اپنانا ہے تو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کے بچے کی سالگرہ میں نہیں آیا تھا تو برا بن گیا نا، اب آپ بھی اس کے بچے کی سالگرہ میں جا رہے ہیں، وہی آپ کا بھی کردار ہے، پھر اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کردار بھی وہی اپنائیں گے، برا بھی کہیں گے، یا تو پھر وہ کردار چھوڑ دیجئے، پھر اس کو برا کہنے کا آپ کو حق ہے۔ اگر وہی کردار اپنا لیا تو پھر برا کہنے کا حق بھی نہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی تلخ باتیں کہوں گا میں۔ اب بہرحال عزیزان گرامی بہت سخت ہے مرحلہ کہ انسان اپنے اندر سے اس برائی کو دور کر دے، اس کے بعد پھر کسی کو کرٹیسائز کرے۔ تیسرا مرحلہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو۔ یہ نہیں کہہ رہا گھر توڑ دیں اپنے، غور سے سنیں گے۔ بچے ریت کے مٹی کے مکان بنا لیتے ہیں گھر سے باہر، ماں آواز دیتی ہے بچوں اندر آ جاؤ، وہ فوراً ریت کا مکان گراتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی نہیں کہتے نہیں اماں ہم نے اپنا مکان بنا لیا اب ہم باہر ہی رہیں گے۔ دنیا سے اتنا دل نہ لگا لو کہ خدا سے کہو پروردگار ہم نے دنیا بسا لیا، آخرت میں آنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے بنایا ہی آخرت کے لیے ہے، دنیا سے اتنا دل مت لگا لیں کہ کہیں کہ نہیں اب مرنا نہیں چاہتے، بنائے ہی ہم آخرت کے لیے گئے۔
زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو جب تک بیمار نہ ہو، کو بزرگ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے انکساری آتی ہے، تواضع آتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں۔ فطرت میں توحید ہے، فطرت میں انسان کے عدل ہے۔ بس آخری یہ پیش کر رہا ہوں، عدل کے مرحلے کو پیش کر دوں۔ فطرت میں ہے اللہ کو عادل ماننا۔ اگر پیش کروں سنیں گے؟ عدل کو، اللہ کو عادل ماننا، عدل کو تسلیم کرنا۔ چند مثالیں دے کے واضح کروں گا۔ ایک انگلش کی بحث ہے، انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹیو، certain things are relative، اس کو فلسفے میں عربی میں کہا جاتا ہے نسبی ہوتی ہیں۔ ایک شے ایک کو پسند ہوتی ہے، دوسرے کو پسند نہیں ہوتی، ریلیٹیو ہے نا یہ۔ چند مثالیں دے رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی پاکستانی معاشرے میں مسالے تیز کھائے جاتے ہیں، مرچ مسالہ وغیرہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، ہمیں پسند ہے۔ اس معاشرے میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا، یہ ریلیٹیو ہے نا، یہ وہی انسان ہے، لیکن کوئی چیز کسی کو پسند ہے، کسی کو چیز پسند نہیں ہے، ریلیٹیو ہے۔ کوئی چیز آپ کسی کو کہیں کہ بھی یہ پہاڑ بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ ہریالی بہت زیادہ خوبصورت ہے، آپ کوئی چیز دیکھ کے آئیں، بچوں کو فوراً لے کے جائیں کہ آؤ میں بچوں کو دکھا لاؤں، بہت زیادہ چیز خوبصورت تھی، بچے پہنچنے کے بعد کہیں یہ دکھانے لے کے آئے تھے آپ، ہمیں تو پسند نہیں آیا، پتہ نہیں بات توجہ ہے یا نہیں۔ ریلیٹیو ہوتی ہے نا، کوئی چیز کسی کو پسند ہوتی ہے، کسی کو پسند نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں ریلیٹیونیس۔ چند ایک اور مثالیں دے دیتا ہوں۔ کئی چیزیں جب تک انسان پوری طرح دریافت نہ کر لے تب تک اسے وہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ پسند ہے، اچھی ہے، بری ہے، کیا ہے، کیا نہیں۔ جلدی سے دو واقعات پیش کر رہا ہوں۔ ایک ٹرین میں ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ، 4 بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ بچے بے انتہا شرارتی، ادھر سے جائیں کسی کی اینک اتار دیں، ادھر سے گئے اخبار پھاڑ دیا، کسی کو دھکا دے دیا، ٹوپی اتار دی۔ اب سارے ٹرین میں پریشان ہے کہ بھی اپنے بچوں کو کیوں نہیں سنبھال رہا۔ ایک نے ہمت کی، اٹھے، کہا بھی آپ کے بچے بے انتہا شرارتی ہیں، آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس آدمی نے ایک مرتبہ رو کے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں اپنے بچوں کو کیسے بتانا، میں سوچ رہا ہوں کہ کل رات ماں کا انتقال ہوا، ان بچوں کو کیسے بتاؤں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں روک نہیں رہا۔ وہی افراد جو بچوں کو شرارتی سمجھ رہے تھے، برا سمجھ رہے تھے، اب سب کے دل میں بچوں کی محبت پیدا ہو گئی۔ نسبی ہے نا، جب آپ کو ایک واقعیت پتہ چلے گی آپ کے خود بخود آپ کا پرسیپشن چینج ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انسان کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے، ریلیٹیونیس جو ہے وہ ریلیٹیوٹی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ ایک آدمی نے بھی سچ بولا ہے تو آپ بہت خوش ہوں گے کہ اچھی چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ وہ اس نے سچ بول کے ایک خاندان میں فساد کروا دیا، میاں بیوی کی جو ہے وہ جدائی ہو گئی، تو آپ کہیں گے ایسے سچ کا کیا فائدہ تھا، اس سے سچ جھوٹی تھا، خاندان اجڑنے سے بچا لیتا۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ وہی سچ ہے جسے بھی آپ تعریف کہہ رہے تھے، سب کے سب کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے وہ سچ، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ گھر اجڑ گیا تو اب آپ کہیں گے اس سچ کا کیا فائدہ تھا جس سے اس نے گھر اجاڑ دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک آدمی آپ کہیں گے بھی جھوٹ بول کے آیا، آپ کہیں کتنا برا آدمی ہے، کہ نہیں لیکن اس نے اس جھوٹ سے 2 ملکوں میں جنگ ہونے والی تھی، اس جنگ کو بچا دیا۔ آپ ابھی اسی جھوٹ کو فوراً تعریفیں کرنے لگیں گے، اچھا سمجھنے لگیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے آپ بہت سی اور چیزیں ہیں کہ آپ جیسے ہی آپ کو پوری چیز دریافت ہوگی آپ کا پرسیپشن بدل جائے گا۔ بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کو کہ انسان کی زندگی کے اندر جب آپ کو معلوم ہو تو فوراً آپ کا پرسیپشن چینج ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز اچھی تھی، بری تھی۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک چیز کو کبھی بھی آدمی کوئی بھی جب بھی دیکھے گا ہمیشہ کہے گا اچھا، اور دوسرے کو ہمیشہ کہے گا برا، اس میں کوئی ریلیٹیوٹی نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سچ ہے جیسے چوری، میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی آدمی آپ کہیں کہ اس نے چوری کی ہے، ہر آدمی کہے گا بہت برا کام ہے، لیکن کہیں گے اس کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا اس کے گھر میں، اس نے چوری کیا، بہت سے لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہونے لگے گی کہ بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ تو یہی چیزیں ہیں، ریلیٹیو ہوتی ہیں، نسبی ہیں، لیکن 2 چیزوں سے متعلق کسی معاشرے میں، کسی دین میں چلے جائیں، کوئی دین کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو اور بے شک دین کو نہ ماننے والا ہو، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، 2 چیزوں کو ہر افراد اسی نگاہ سے دیکھیں گے جیسے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عدل کو ہر انسان کہے گا اچھا ہے، اور دوسرے ظلم کو ہر انسان کہے گا برا۔ پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے؟ عقل میں، فطرت میں انسان کی ہے کہ عدل اچھا ہے، ظلم برا ہے، جسٹس از گڈ، انجسٹس اور اپریشن از ایول، ہر انسان یہی کہے گا، کسی معاشرے میں چلے جائیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں اصول دین میں عدل الہی ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے، فطرت کہتی ہے کہ اللہ کو عادل ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب آپ کا رب کسی اپنے بندے پہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، ہر حالت میں عدل۔ میں نے کہا سچائی پہ، جھوٹ پہ، ہر چیز پہ آپ کی تھیری
چینج بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان دو چیزوں پہ کبھی بھی آپ کا نظریہ تبدیل نہیں ہوگا، ایک عدل پہ، دوسرا ظلم پہ۔ میں نہیں جانتا میں پہنچا پایا ہوں اس بات کو یا نہیں پہنچا پایا۔ ہر معاشرے میں کوئی دین کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، عدل کو اچھا سمجھے گا، ظلم کو برا سمجھے گا۔ اسی لیے ہم اپنے دین میں جو عادل نہ ہو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں سمجھتے۔ جو نماز نہیں پڑھا سکتا اگر عادل نہ ہو تو پھر امام کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر عدل کے ہم اسے تسلیم کر لیں؟ ظالم کو ہم کبھی امام نہیں مان سکتے، اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ امام کا اور خلیفہ کا عادل ہونا، معصوم ہونا شرط ہے۔ میں بعد میں پیش کروں گا، اب وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ تو زندگیوں میں اپنے عدل کو لے کے آئیں، لیکن عدل میں اور انصاف میں بھی فرق ہے۔ عدل میں اور انصاف میں فرق ہے۔ انصاف نصف سے ہے، عربی کے دونوں لفظ ہیں، اور عدالت، عدل، اس کی تعریف یہ کی ہے علماء نے کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے۔ کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ انصاف کیا ہے؟ دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا، آپ نے جو ہے وہ توڑ کے دونوں کو آدھا آدھا دے دیا ہے۔ روٹی پہ اختلاف تھا، مائکرو فون پہ، کرسی، جو بھی تھا، کبھی توڑ کے آدھا آدھا کر لیں۔ مکان پہ اختلاف ہے، آدھا آدھا کر لیں۔ امام کسی بھی چیز میں اسے کہتے ہیں نصف، دونوں کو راضی کر لیا جائے، یہ ہے انصاف، دونوں کو راضی کر لیا جائے۔ عدل یہ ہے کہ نہیں، جس کا حق ہے اسی کو دیا جائے۔ ہمارا آج تک مسلمانوں سے اسی بات پہ اختلاف ہے، ہم انصاف کو نہیں عدل کو مانتے ہیں، جس کا حق بنتا ہے اسی کو دیا جائے۔ اول اسلام سے لے کے آج تک ہمارا سارے مسلمانوں سے یہی اختلاف ہے کہ نہیں، انصاف نہ کرو کہ کوئی جوان تھا اسے بعد میں حق مل جائے، جو بوڑھا اسے پہلے حق مل جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عدل یہ ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ ہم عدالت پروردگار کے قائل ہیں، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، امام کو عادل، نبی کو عادل مانتے ہیں، امام کو عادل، اور زندگیوں میں عدالت ہونی چاہیے۔ عدالت کیا ہے؟ آپ اپنے جاب سے انصاف کریں، انسان جسٹس کرے۔ ڈو جسٹس ود یور جاب، ڈو جسٹس ود یور چلڈرن، ڈو جسٹس ود یور فیملی۔ زندگی میں ہر چیز سے انسان عدل سے پیش آئے۔ میں تو کہہ گیا ہوں، زندگیوں میں عدالت کی مراعات کریں، ٹو بی فیئر ود ایوری ون۔ لوگوں کے زندگی میں بات کرتے ہیں نا، ایکسٹریمزم نظر آتا ہے۔ شادی کر لیں گے، ماں کو بھول جائیں گے، یا بعض اوقات بیوی کے سارے حقوق پامال کر دیں گے۔ نہیں، عدالت، ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا ایک وہ مقام ہے، دونوں کے حقوق ہیں، ماں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، باپ کے ہیں، بھائی کے ہیں، بیٹے کے، سب کے حقوق کو پورا کرنا اسے کہا جاتا ہے عدل۔ تمام کے حقوق کو پورا کرنا عدالت کہلاتا ہے۔ اب بات بری لگے یا اچھی لگے، عدالت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے، ہر کسی کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے، کسی کے بھی حقوق پامال نہ کیے جائیں۔ مولا سے کہا، مولا سب سے نچلا درجہ ظلم کا کیا ہے؟ کہا حتیٰ آنکھ نکال کے کسی کو دیکھنا۔ آنکھ نکال کے دیکھنا کیسے آپ بات کر؟ آنکھ نکال کے دیکھنا نا، کسی کو غصے میں دیکھنا، غضب سے دیکھنا۔ کہا انسان آنکھ نکال کے اسی کو دیکھتا ہے جو انسان سے کمزور ہوتا ہے۔ اپنے سے زیادہ طاقتور کو تو کوئی آنکھیں نکال کے نہیں دیکھے گا، جانتا ہے میری آنکھیں نکال دے گا، ایسے ہی ہوگا نا۔ مظلوم کو، اپنے سے کمزور کو انسان آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے۔ کہا فرمایا یہ بھی ظلم کی ایک کیفیت ہو سکتی ہے، اللہ یہ کہ ادب کے لیے ہو، اپنے بچے کو یا کسی کو ادب سکھانے کی غرض سے ہو تو جائز ہے، وَإِلَّا ظلم نہیں کر سکتے۔ انسان کسی کو آنکھ نکال کے بھی نہ دیکھے، اگر ظلم کی نیت سے ہو، صرف اور صرف ادب سکھانے کی نیت سے ہو تو صحیح ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ حضرات گرامی، زندگیوں میں ہم موحد بنیں، خدا کے ماننے والے بنیں، اور دوسرے عدالت کی رعایت کریں، عادل بنیں، عدالت رکھیں، زندگیوں میں عدل کریں۔ تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حتیٰ جب دشمن کے بھی سامنے گئے ہیں تو عدل کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے لوگ جنہوں نے آل محمد کو بازاروں تک میں لانے کے بعد کوشش کی کہ معاذ اللہ انہیں رسوا کیا جائے۔ کون ہے؟ ہم نے قیدی بنایا، بازاروں میں آ گئے۔ جناب سید سجاد کو ان کی پھپھیوں کے ساتھ بازار میں لے آئے، لیکن امام وہاں پہ بھی آئے تو عدالت سے گری کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر! امام وہاں خطبہ دیتے تھے تو وہ بھی متوازن ہوتا تھا۔ جناب زینب کبریٰ کی زبان سے آپ کو توحید کے خلاف کوئی بات نہیں ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات اگر جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا
خصوصاً بعض اوقات خواتین اگر خدا نہ خاصا گھر میں میت پڑی ہو تو دماغ کام نہیں کرتا، رونے لگتے ہیں، کہا کہ نہیں اللہ نے ہمارے ہی ساتھ کیوں ایسا کیا. لیکن لاکھوں درود و سلام ہو جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں پہ، بی بی اس حالت میں بھی کوئی شکوہ نہیں کرتی، بی بی لڑتی نہیں ہیں. میدان کربلا میں آتی ہیں، بی بی کے دونوں ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان یا قلیل القربان، پروردگارہ ہم آل محمد کی ایک اور قربانی قبول فرما، یہ ہم نے تیری بارگاہ میں ایک اور قربانی پیش کی ہے. شکوہ نہیں کرتی پروردگارہ یہ تو ان 5 پنجتن میں سے ہے جس کی خاطر تو نے دنیا کو بنایا تھا، کیوں یہ حسین ایسے مارا گیا؟ نہیں، بی بی شکوہ نہیں کرتی، لڑتی نہیں ہیں خدا سے، بلکہ کہتی ہیں پروردگارہ ہم نے تیری راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، ہماری قربانیاں قبول فرما. جب بی بی کوفے میں آتی ہیں نا، اور وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتا ہے کہ خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا، تو بی بی اس وقت بھی لڑتی نہیں ہیں، کہتی ہیں کہ خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. تو اس نے کہا کہ آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. کہا کہ اللہ نے آپ کو تباہ کیا. نہیں، کہا میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اس حالت میں بھی ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم سے زیادہ کسی کو عظمت نہیں دی، اس نے آل محمد سے زیادہ کسی کو عظمت نہیں دی ہے. اتنی آزمائشوں میں بھی میں خدا سے شکوہ نہیں کرتی، پروردگارہ تو نے ہمیں صبر دیا ہے، ہم ان مصائب پہ صبر کر رہے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، ہمارے دشمن ذلیل و خوار ہیں، پروردگارہ میں کوئی تجھ سے شکوہ نہیں کرتی، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اے بی بی آپ کی عظمتوں پہ سلام. لیکن ایک میں پیش کروں گا واقعہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، روایت شام کی. دربار میں بی بی کا آنا، میں جانتا ہوں کہ مصائب بہت سخت جملے میں بعض کا پڑھ جاتا ہوں، میں معذرت چاہوں گا پہلے سے، میں بھی بہت سخت جملے پڑھنے والا ہوں. یزید کی جو بیوی ہیں وہ حضرت ہند ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں کیونکہ مؤمنہ تھی، آل محمد کو مانتی تھی. بچپنے میں بیمار ہوئی، یہودی کی بیٹی تھی. یہودی کو کسی نے کہا کہ تمہاری بیٹی لا علاج ہے، ہر جگہ لے کے گیا، طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس اس زمانے کے، سب نے کہا یہ بچی لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. وہ ایک مرتبہ بہت زیادہ پریشان تھا، کسی سے پوچھا کوئی علاج کر سکتا ہے؟ کہا مدینے میں کوئی علی رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. مولا کے پاس آیا، کہا کہ یا علی میں بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، میں یہودی ہوں، آپ کو ماننے والا نہیں ہوں، لیکن میری بیٹی لا علاج ہے. مولا نے فوراً خادم سے کہا جاؤ جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. ایک مرتبہ وہ خادم گیا، امام حسین کو بلایا، امام حسین تشریف لائے. امیر المؤمنین نے خادم سے کہا پانی لے کے آؤ. مولا حسین سے کہا اس پانی کو ہاتھ لگا دیجئے. امام حسین نے پانی کو مس کیا. جناب امیر علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا یہ اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی. اس یہودی نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. مولا نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ حسین ہے، جو اس کے بدن سے پانی مس ہو جاتا ہے وہ شفا ہے. اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی. وہ یہودی پانی لے گیا، بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، واقعاً شفا مل گئی. جب بیٹی کو شفا ملی نا تو بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیا تھا پانی؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتے ہیں، ان کے بدن سے پانی مس ہوا تھا، اس لیے تجھے شفا مل گئی. کہا بابا میں حسین سے ملنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کون ہے حسین. ایک مرتبہ ہند اپنے باپ کے ساتھ آئی، مدینے آئی، آنے کے بعد دیکھا جناب سید الشہداء کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملی، دوسری زندگی ملی ہے، مجھے کچھ سکھائیے. مولا نے کہا اگر سیکھنا چاہتی ہے جا میری بہنوں کے پاس چلی جا، وہ سکھائیں گی. ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس آئی ہند، کہا بی بی مجھے کچھ سکھائیے، میں آپ کے بھائی پہ ایمان لائی ہوں. جناب زینب نے کہا ہند اگر مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو حجاب سیکھ لے، میں تجھے پردہ سکھانا چاہتی ہوں. بس بھئی اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیسے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے بیاہا اور لے گیا ہند کو شام اپنے بیٹے سے بیاہ کے. بس بھئی اب ہند آپ نے دیکھا جو کسی کو مانتا ہے نا تو دعائیں مانگتا رہتا ہے ان کی سلامتی کی. ہند ہر شب جمعہ میں، جیسے آج شب جمعہ ہے، نظر دلاتی تھی امام حسین کی، مولا آپ سلامت رہیں، میرے مولا سلامت رہیں. اپنے مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی تھی، نظر دلایا کرتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے ہند سے کہا کہ تیرے شوہر کے خلاف کسی نے کربلا میں بغاوت کی تھی، تیرے شوہر کو ان پہ فتح ہوئی ہے، باغیوں کے گھر والے آ رہے ہیں. کہا میں بھی باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں. کب آئیں گے؟ کہا کہ کل آنے والے ہیں. کہا میرے لیے ایک برقع سلوا دو، اس کا نقاب باریک ہو تاکہ میں دیکھ سکوں.
آئی، آنے کے بعد تخت پہ کھڑی ہو گئی، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، تخت پہ کھڑی ہو گئی کہ میں زمین پہ کھڑی نہیں ہوں گی کیونکہ یہ یزید کا دربار ہے، تخت پہ کھڑی تھی، دور سے دیکھا بیویاں آ رہی ہیں، جیسے جناب زینب کبریٰ محل میں داخل ہوئی نا یہ دربار یزید میں، بی بی کی نگاہ پڑی سامنے ہند کھڑی ہے، بی بی سے رہا نہ گیا، فوراً کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا ذرا غور سے دیکھو ام کلثوم سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں وہی ہند۔ اب جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ بیویوں نے سر جھکائے، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے بیویوں کے، سر جھکا کے چل رہی تھی۔ جیسے ہی ہند کے تخت کے سامنے آئی نا، ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے سوال کیا جناب زینب سے من ای بلاد انتم، آپ کون سے شہر کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے جواب دیا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ جیسے کہا نا مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں، ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی، فوراً پوچھا کہ بی بی اگر میں آپ سے مدینے والوں سے متعلق سوال کروں آپ جانتی ہیں کہ مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے کہا ہاں میں مدینے والوں کو جانتی ہوں۔ پوچھو کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، اپنے مولا سے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ بی بی جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام سجاد ہے، بہت عابد ہے بہت زاہد ہے۔ بی بی نے فوراً کہا کہ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے بہت خوبصورت ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے، حسین کی بہنوں کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، یہ شرابی کا دربار ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے دوبارہ کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے۔ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، اس کے پیچھے رقیہ، ان سے پیچھے رباب، وہ جو بچی ہے وہ سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے سر اٹھا کے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا ہند ذرا غور سے دیکھ وہ جو سامنے سر ہے پہلا سر حسین کا ہے، ساتھ میں سر علی اکبر کا ہے، وہ جو قیدی زمین پہ بیٹھا ہے سید سجاد ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی، کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یزید یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ یزید اٹھا اپنی ابا کو اتارا، ہند کے سر پہ ابا کو رکھا، کہا کہ ہند یہ تو نے کیا کیا؟ نامحرموں کے مجمع میں بغیر چادر کے آ گئی۔ ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان زہرا کی بیٹیوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آئے بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کروں گا۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، دعائیں مستجاب ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ابھی میری بہنیں جب رو رہی تھی نا تو میں نے محسوس کیا کہ بعض بچے بہنوں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ماں کو روتا دیکھے نا تو بچے بھی رونے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے چھوٹے بچے کو کوئی رونے پہ تماچا مار دے تو کیسا محسوس ہوگا؟ شام غریبہ میں ایک 3.5 برس کی بچے کو ایک شمر نے تماچا لگایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
ہاتھوں کو بلند کریں کہ میں مختصر سے دعا کرواؤں گا. سب ہاتھوں کو بلند کریں ایک دعا کے لیے. 2 واسطے دوں گا. شب جمعہ ہے, کوئی بھی بخل نہ کرے. جس آنکھ میں آنسو ہوگا اس کی دعا مستجاب ہے. سنیں گے دعا کا واسطہ. 2 واسطے دینا چاہتا ہوں. جب شام کے دربار میں بیویاں جا رہی تھیں نا بازار سے ہوتے ہوئے, تو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے. اگر میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا, میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں صحیح طرح سے. میرے ہاتھ میں رومال ہے. اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھینکوں نا تو فوراً قدرتی طور پہ آپ کا ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا. آپ جانتے ہیں رومال ہے, درد نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگی, پھر بھی آپ کا ہاتھ فوراً چہرے پہ آئے گا. اور اگر ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوں اور بیویوں کو پتھر مارے جا رہے ہوں, جن کے ہاتھ بندھے تھے وہ پتھروں کو کیسے روکتی بیویاں. پروردگارہ, امام زمانہ کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے. 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے. آئیں بھی امام زمانہ کو واسطہ دیتے ہیں ان 2 باتوں کا. جانتے ہیں کن باتوں کا بڑا صدمہ ہے؟ امام زمانہ کو 2 باتوں کا. ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا بڑا صدمہ ہے, اور دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا بڑا صدمہ ہے. آج مل کے کہیں یا صاحب الزمان مولا آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ میں ساری بیویاں حتیٰ جناب فاطمہ الزہرا خود امام حسین کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. آپ نے کبھی تاریخ میں دیکھا کہ کوئی ماں بیٹے کی زیارت کے لیے جاتی ہو؟ ہر بیٹے پہ واجب ہے ماں کی زیارت کے لیے جائے. اور اگر ماں ہو بھی فاطمہ الزہرا تو ہر بیٹا چاہے گا نا میں ماں سے ملنے جاؤں. لیکن نہ جانے کتنے زخموں سے چور چور ہے حسین کہ ماں جناب زہرا, خود نانا رسول خدا علی مرتضیٰ سب شب جمعہ میں زیارت کے لیے آتے ہیں. میرا دل کہتا ہے آج شب میں جب جناب سیدہ جائیں گی نا جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے, تو بی بی کے پاس جو بھی دعا لے کے جائے گا مستجاب ہوگی. امام حسین کے الفاظ ہیں, اپنے زائرین سے ایک مرتبہ کہا جب شب جمعہ ہو میرا حرم ہو کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا مولا لیکن ہمیں علماء نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر سے تھی. دوسرا واسطہ ختم کر دیا میں نے. کہا ہاں مجھے علی اکبر سے محبت ہے, لیکن شب جمعہ میں میری ماں زہرا میری زیارت کے لیے آتی ہیں. سب میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن میری ماں زہرا علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کرتی. آئیں بھئی ذرا مل کے کہیں یا جناب سیدہ یا امام زمانہ, آپ دونوں کے پاس آج امام حسین کا واسطہ لے کے آئے ہیں, ذرا بارگاہ عزی میں ایک سفارش کر دیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو. پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خصوصاً عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما, جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. بس بھی میں نے تمام کر دیا, اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا, دعائیں مانگ لیجئے. ایک سوال کروں آپ سے, میں نے صرف مصائب پڑھے ہیں, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں. آپ سن کے اتنا رو رہے ہیں, جن بیویوں نے آنکھوں سے دیکھے تھے مصائب, جنہوں نے لاشیں پامال ہوتے دیکھے تھے, اب سوچئے وہ بیویاں کیسے روتی ہوں گی. پروردگارہ واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, زندگی میں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.